اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے سلیبس کا آخری سبق پڑھیں گے موضوعات تعلیمی سے، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کی پہلے ہم تعریف پڑھیں گے، پھر اس کی فرضیت، اہمیت اور آخر میں مصارف کا ذکر کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو اگر لغوی معنوں میں لیا جائے تو ایک لفظ ہے زکاة، یزکو کا مصدر مانا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے نشو و نما پانا، بڑھنا، اور اگر اسے زکا یزکی سے مصدر مانا جائے تو اس کا معنی ہے پاک و صاف ہونا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکا، کہ اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو چنانچہ ہم دونوں کو دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نشو و نما پانا اور پاک ہونا، چونکہ اس سے مال پاک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ برکت، بڑھوتری، نشو و نما، ہر چیز کا عمدہ اور جوہر، اور اس سے مراد مال کا وہ حصہ جسے مالدار یعنی صاحب نصاب شریعت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کے مال میں برکت اور بڑھوتری اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کا نفس حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی اور بے غیرتی سے پاک ہوتا ہے، وہاں مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور یہ نماز ہی کی طرح قرآن فرض ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ حکم تقریباً قرآن کریم میں 82 مرتبہ آیا ہے، نماز کے ساتھ متصل یعنی جڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ابتدائی حکم 2 ہجری میں دے دیا گیا تھا، اور 8 ہجری میں یہ فرض کر دی گئی، اور 9 ہجری میں پورے اصول و قوانین کے ساتھ اس کو نافذ کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ دین اسلام جو کہ ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے۔ دین اسلام میں نماز جو کہ اللہ کا حق ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، اور اس سے غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت مقصود ہے۔ اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو واجب سمجھنے سے انکار کر دے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا اور اسے کافر قرار دے کر قتل کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ نیا مسلمان ہوا تو اس کی جہالت کی بنا پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کے وجوب کا اعتقاد رکھتے ہوئے اسے ادا کرنے سے انکار کر دے تو حکمران کو حق حاصل کر اسے زبردستی وصول کرے۔ اگر کوئی قوم اس کے وجوب کا اعتقاد رکھتے ہوئے اسے ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس کے پاس قوت بھی ہو تو اس سے جنگ کر کے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بس جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا لیا، مگر حق اسلام کے حق اور اس کے حساب اللہ پر ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو صدیق کے آغاز خلافت میں لوگوں نے مرکز خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا،
تو آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کیا۔ قرآن میں زکوٰۃ کے منکرین کے حق میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دی گئی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے ادا کریں، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے مصارف کا مطالعہ کرتے ہیں۔